ویڈیو میں مدینہ کا بہت ہی ایموشنل واقعہ بتایا ہے، سن کر رلائی آ جائے گی۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیا، سارے گناہوں کو سے تمہیں پاک کر دیا۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاح مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا اور صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ اس حج کے میدان میں بھی ان لوگوں کے گناہ نہیں مٹاتا ہے جو کسی پر ظلم کر کے حج کرنے آئے ہیں، یا کسی کی دکان پر ناجائز قبضہ کر کے، یا 1-2 بالش زمین کسی کی داب کر اس پر ظلم کر کے حج کے میدان میں پہنچے اور حج کرنے آئے۔ جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ حج کے میدان میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اپنا حق معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن اگر آپ نے اللہ کے بندے کا حق مارا ہے تو جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں۔ اس آدمی کی اگر آپ نے زمین دابی ہے یا اس پر ظلم کیا ہے تو اس کا ظلم ہم تھوڑی معاف کر دیں گے۔ آپ نے ظلم اس کے اوپر کیا ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ کرے۔ جرجی صاحب اپنا حق معاف کر سکتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ اللہ کہتا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرے بندے کا مارا ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ دنیا میں معاملے صاف کریے، دنیا میں معاملے صاف کریے۔ اسی لیے جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جس آدمی کا جنازہ میں پڑھانے جا رہا ہوں اس مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ کون پوچھتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کے ملا اور مولویوں کو بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں؟ اس کے بنا جنازہ ہے ہی نہیں، لیکن بتائیے کتنے لوگ پوچھتے ہیں؟ کتنی بستیوں میں جاتا ہوں، جنازہ سامنے کھڑا، پڑھا دیا، اللہ اکبر، ہو گئی نماز، پڑھا دی گئی، اٹھایا جنازہ، چلا گیا۔ لیکن جنازہ پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ میت کا جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کے رشتہ داروں کو سامنے لا کر، اس کے بیٹے، اس کی اولاد کو سامنے لا کر پوچھے کہ مرنے والے پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے، اور جنازے میں صفیں لگ جائیں تو پوری پبلک سے پوچھا جائے کیا مرنے والے کا کسی کے اوپر کوئی قرض تو نہیں تھا۔ اگر ایک بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مرنے والا میرا قرضدار تھا، مرنے سے پہلے اس نے قرضہ لیا تھا، قرضہ دیے بغیر مر گیا، تو پھر اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ پھر اس پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے گھر کا کوئی آدمی کھڑا ہو کر، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ اپنے باپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جب بیٹا یا گھر کا کوئی وارث یہ کہے کہ میں اس میت کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اتنا روپیہ تمہارا قرضہ میں دے دوں گا، جب اس بات کی گارنٹی جب کوئی لے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا معاملہ ہے؟
یہ بندوں کا معاملہ. ایک آدمی مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کے ساتھ اس کی نیکیوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا, لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو اس کا جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا اس کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں تھا, کوئی معاملہ تو نہیں تھا, اور اگر نکل گیا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک کہ اس کے رشتہ دار یہ نہ کہیں کہ اس کا قرضہ یا اس کا معاملہ میں ادا کر دوں گا. میرے پیارے ساتھیو ذرا تصور کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, اس دنیا سے جانے والے انتقال میں 2 یا 3 دن باقی رہ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میرا کسی کے اوپر کوئی قرض ہو تو وہ آج لے لے, قیامت کے دن میں نہیں دے سکتا. انتقال سے 2-3 دن پہلے لوگوں اگر میرے اوپر کسی کا قرض ہو تو وہ 2-3 وہ مجھ سے لے لے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم ہیں آپ کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ 3 درہم اس کے ادا کر دیے جائیں. اس صحابی نے اسی وقت ان کے 3 درہم دے دیے. آپ نے فرمایا لوگوں جب میری روح قبض عنصری سے پرواز ہو جائے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ سے پہلے پوچھ لینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے, کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی ملتا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے, اس کے بعد میرا جنازہ پڑھایا جائے اور پھر مجھے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. مجھے غور کیجئے میرے بھائیو, یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے لیے ہم مقام محمود کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے, ہر اذان کے بعد. اور اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پوچھا گیا کوئی قرض تو نہیں تھا. جواب کہیں سے نہیں ملا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی, پھر عمر فاروق نے نماز جنازہ پڑھی, پھر عثمان غنی نے نماز جنازہ پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی. مسئلہ یاد رکھنا اللہ کے رسول کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی, اللہ کے نبی کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی. حجرے میں تھے, ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے پڑھتے گئے. پہلے ابو بکر صدیق نے پڑھی, پھر عمر فاروق نے پڑھی, پھر عثمان غنی نے پڑھی, پھر حضرت علی نے پڑھی, پھر ایک ایک صحابہ بعد میں آتے گئے پڑھتے گئے, ایک ایک کر کے پڑھتے جاتے نکلتے جاتے, یہاں تک کہ بعد میں عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی اور سب سے لاسٹ میں بچوں نے نماز جنازہ پڑھی. اسی کو پڑھتے پڑھتے اور لوگ دیکھنے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً آج کے موجودہ ٹائم کے لحاظ سے 32 آورز انتقال کے بعد 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. 32 گھنٹے تک آپ کو دفنایا نہیں جا سکا. اور اس کے بعد جب آپ کو دفنا دیا گیا, مٹی آپ کی ہو جاتی ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق جب تک خلیفہ رہے اعلان کرتے رہے لوگوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض کسی کے اوپر ہو تو وہ مجھ سے لے لے. لیکن ابو بکر صدیق 2 سال تک خلیفہ رہے, 2 سال تک برابر اعلان کیا لیکن کوئی نہیں آیا. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا, حضرت عمر فاروق کے پورے 10 سال تک اعلان ہوتا رہا اگر نبی اکرم کا قرض کسی کے اوپر ہو, اگر کسی نے نبی کو قرض دیا ہو اور اس کا قرض باقی ہو تو وہ عمر سے آ کر لے لے. حضرت عمر فاروق کے 10 سال کی خلافت میں بھی کوئی قرضہ لینے نہیں آیا. حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا تو 12 سال تک اعلان کیا جاتا رہا اگر نبی اکرم نے کسی سے قرض لیا ہے تو وہ آ کر مجھ سے قرض لے لے, میں نبی کا قرض دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن 12 سال تک عثمان غنی کے زمانے میں بھی کوئی قرض لینے نہیں آیا.
ذرا اندازہ لگائیے کہ قرضے کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے خود اعلان کر رہے ہیں اگر کسی کا قرض میرے اوپر ہے تو لے لے۔ ایک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے 3 درہم میں آپ نے دلوا دیے، پھر کوئی نہیں ملا۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عمر فاروق نے 10 سال تک اعلان کیا لیکن کوئی نہیں ملا۔ عثمان غنی بھی کہتے رہے کہ نبی کا قرض کسی کے اوپر ہو تو مجھ سے لے لے، لیکن 12 سال تک کسی نے کوئی قرض نہیں مانگا۔ غور کرو کہ قرض کا معاملہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، کیونکہ قرض دار آدمی کی روح لٹکتی رہتی ہے زمین و آسمان کے بیچ میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب رہتا ہے۔ آئیے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حقوق اللہ معاف کر سکتا اپنا حق لیکن بندے کا حق معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے تو پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، پہلی فرصت میں قرض ادا کر دے، کیونکہ نمازیں بیکار ہو جاتی ہیں، روزے بیکار ہو جاتے ہیں، حج بیکار ہو جاتا ہے۔ حج اسی لیے فرمایا کہ قرضہ لے کر حج جیسی عبادت بھی آپ کرنے نہیں جا سکتے۔ قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر قرضہ لے سکتے ہیں، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ من استطاع الیہ السبیلا، جو ان استطاع الیہ السبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو۔ اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ کتنی بری عادت کہاں سے کہاں نکل گیا اور کہاں بہک گیا، یہاں پہنچ گیا میں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم اپنے دوستوں کو کھلا سکتے ہیں، دشمنوں کو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے وہ اپنے دوست و دشمن سب کو کھلاتا ہے، مومن و کافر سب کو کھلاتا ہے، یہ ہے رب العالمین۔ اس کے بعد آئیے دوسری آیت پر، الرحمن الرحیم، کتنی بڑی نعمت ہے، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے یہ سمجھنے کے لیے بعد میں ہم آپ کو اس طرح بعد میں آئیں گے، پہلے یہ سوچئے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس رحمت کے 100 درجے، اللہ نے کہا مطلب اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں۔ دنیا میں جو تم رحم و کرم، محبت و الفت دیکھ رہے ہو، یہ 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ رحمت کے 100 درجوں میں سے صرف 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے، 99 درجے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب میں کسی سے پوچھوں رحمت کے کتنے درجے ہیں؟ 100۔ اور دنیا میں اللہ نے کتنا درجہ اتارا ہے؟ 1، صرف 1۔ ایک مرغی کو دیکھیے آپ، مرغی بلی کو دیکھتی ہے فوراً بھاگتی ہے، لیکن وہی مرغی جب انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اور مرغی جہاں سڑک پر دانا چگتی ہے اپنے بچے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں،
अचानक बिल्ली को देखती है मुर्गी तो भागती नहीं है। अब आप देखिए, वो मुर्गी अब भाग नहीं रही है, क्योंकि जानती है अगर मैं भागूंगी तो मेरे बच्चे मारे जाएंगे। वो मुर्गी अपने परों से खोलकर अपने बच्चों को समेटती है और बिल्ली के सामने सीना तान के खड़ी हो जाती है। इस मुर्गी के अंदर अपने बच्चों की मोहब्बत और अपने बच्चों की उल्फत के लिए परों का खोद देना और अपने बच्चों का समेट लेना, ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है। ये उसी एक दर्जे मोहब्बत का हाल है, 99 दर्जे नहीं। एक कुतिया जब उसके बच्चे पैदा करने का वक्त आता है तो आप देखिए, कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है कि हम अपने पेट से अपने बच्चों को जन्म दे सकें, जहां दूसरे कुत्ते ना पहुंच पाए और खतरनाक जानवर वहां पहुंचकर हमारे बच्चों को मार न डालें। आपने देखा कभी, वो कुतिया भी ऐसी जगह तलाश करती है जहां उसके बच्चे महफूज रह सकें। ये मोहब्बत उस कुतिया के अंदर किसने डाली? एक बकरी को देखिए, एक गाय को देखिए, एक भैंस को देखिए, जब वो बच्चा जनती है तो कितनी गलाजत और गंदगी उस बकरी के बच्चे के अंदर होती है। वो बकरी, वो भैंस, वो गाय जब बच्चा पैदा करती है तो अपनी जबान खोल देती है और अपने बच्चे के जिस्म पर लगी हुई गंदगी को अपनी जबान से चाटती है और अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उस बच्चे में रूह ठोक देती है। और फिर आप देखिए, जब भैंस या गाय का मालिक उस गाय के दूध को दोहता है तो गाय और भैंस अपने बच्चे को पिलाने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर चढ़ा लेती है, तसव्वुर करो। और जब उसके बच्चे को छोड़ा जाता है तो फौरन वो गाय और भैंस दूध को नीचे उतार के अपने बच्चों को पिलाती है। ये मोहब्बत, ये उल्फत उस गाय के अंदर, उस भैंस के अंदर, उस बकरी के अंदर किसने रखी है? ये उसी मोहब्बत, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है, उसी रहमत के एक दर्जे का हाल है। और सुनिए, जिसने 99 दर्जे अपने पास रखे हो वो कितना मेहरबान होगा। एक बकरी जब अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक कुतिया अपने बच्चे पर इतना मेहरबान है, एक मुर्गी अपने बच्चों के लिए इतना मेहरबान है, तो सोचिए, ये अभी एक दर्जा है। अभी हम इंसानों पर नहीं आए, अभी हम इंसानों पर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, एक जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार किए गए और गिरफ्तार करके उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने लाया गया। एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी। जो कैदी कैद करके लाए गए, जो मुजरिम कैद करके लाए गए, उन मुजरिमीन की लिस्ट में, उन कैदियों की लिस्ट में एक औरत भी थी। उसका बच्चा कहीं, शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहां होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती
جس چھوٹے بچے کو دیکھتی، جس دودھ پیتے بچے کو دیکھتی، اس سے چھین لیتی اور اپنے پستان سے اس بچے کو لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ایسا یہ عورت کیوں کر رہی ہے؟ جس عورت کے بچے کو دیکھتی یہ پکڑ لیتی اور اپنے پستان کا دودھ پلانے لگتی، ایسا کیوں ہے؟ جواب دلائے اللہ کے نبی، اس عورت کا بچہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے یہ ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کی اس محبت کو دیکھا، اس عورت کی اس رحمت کو دیکھا جو دوسروں کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں، آئے میرے ساتھیوں، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے اور پھر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دو، تو تم کیا امید رکھتے ہو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تصور کرو نبی کا سوال، جو عورت دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے پھر اس عورت سے کہو کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، تو کیا وہ ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اس کی محبت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، رب کی رحمت کے 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ کے حوالے نہیں کر سکتی ہے۔ جس کے پاس 99 درجے رحمت ہو وہ قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اس کی رحمت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈال دے؟ لیکن بندے گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بدعتیں کر کر کے۔ مولانا صاحب کی اس تقریر سنیے۔ اس تقریر میں آپ سے گزاری کیا ہے کہ اتنا ایموشنل واقعہ آج تک